بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مورب اور مبنی کا بیان چل رہا ہے۔ ان دونوں کی تعریف گزر چکی۔ اب مورب کے تعلق سے ایک غلط فہمی کا شارح جامی کو ازالہ کرنا ہے۔ آج کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے: اعلم ان صاحب الکشاف جعل الاسماء المعدودة العاریة عن المشابهة المذکورة معربة، وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك عربت، فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب، بل في المعرب اصطلاحا. فاعتبر العلامة مجرد الصلاحية لاستحقاق الإعراب بعد التركيب، وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر. واعتبر المصنف مع الصلاحية حصول الاستحقاق بالفعل، ولهذا أخذ التركيب في تعريفه. وأما وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معربا فلم يعتبره أحد، ولذلك يقال لما لم تعرب الكلمة وهي معربة. اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جہاں بھی طلباء کو شارح علم سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پر یا تو کسی فائدے کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے یا کسی اعتراض کا جواب دینا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پر جو علم کا استعمال کیا ہے شارح جامی نے، یہاں ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ قافیہ علامہ جار اللہ زمخشری کی مفصل سے ماخوذ ہے، اور صاحب مفصل نے مورب کی وہ تعریف نہیں کی ہے جو صاحب قافیہ نے کی ہے، بلکہ صاحب مفصل نے مورب کی تعریف یہ کی کہ المورب ما لم یشبہ مبنی الاصل. مورب اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ اب اس میں اور اس تعریف میں، یعنی صاحب قافیہ کی تعریف میں فرق یہ ہے کہ یہاں مرکب نہیں ہے، وہاں مرکب ہے۔ قافیہ جب مفصل سے ماخوذ ہے تو ان کی تعریف میں بھی مرکب کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اضافہ آخر صاحب قافیہ نے کیوں کیا؟ علم سے اسی اعتراض کا شارح نے جواب دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مورب کے تعلق سے صاحب قافیہ کا جو موقف ہے وہ صاحب مفصل سے مختلف ہے۔ صاحب مفصل کے نزدیک اسماء معدودہ، مثلا آپ گنیں زید، عمر، بکر، خالد، یا الفاظ تہجی پڑھیں الف، با، تا وغیرہ وغیرہ، یہ صاحب مفصل کے نزدیک سب کے سب مورب ہیں، اگرچہ یہ عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ جب یہ اسماء معدودہ ان کے نزدیک مورب ہیں تو اب اگر مورب کا لفظ، مرکب کا لفظ مورب کی تعریف میں لے آتے تو یہ اسماء معدودہ
مورب ہونے سے نکل جاتے اور یہ ان کے موقف کے خلاف ہوتا۔ اس لیے صاحب مفصل نے مورب کی تعریف میں مرکب کے لفظ کا ذکر نہیں کیا، لیکن صاحب قافیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح کے اسماء معدودہ مبنی ہیں، اور مبنی ہیں تو اب ان کو تعریف سے خارج کرنے کے لیے مورب کی تعریف میں مرکب کا اضافہ کرنا ضروری تھا۔ مرکب کا اضافہ کر دیں گے تو یہ اسماء معدودہ مورب ہونے سے نکل جائیں گے، کیونکہ حامل کے ساتھ ترکب نہیں پائے گا جائے گا تو مورب کی تعریف صادق نہیں آئے گی، ہے نا۔ تو اب اگر قید نہ لگاتے یہ مرکب کی تو مصنف کے نزدیک اسماء معدودہ مورب ہو جاتے، اور یہ ان کے موقف کے خلاف تھا۔ لیکن یہ اختلاف جو ہے مورب کی تعریف میں کہ صاحب قافیہ کے نزدیک اسم کا عامل کے ساتھ مرکب ہونا ضروری ہے، اور صاحب مفصل کے نزدیک مرکب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اختلاف بھی ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ دراصل اختلاف یہ ہے کہ کسی کلمہ کو مورب قرار دینے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ علامہ زمخشری کا کہنا ہے کہ کسی کلمہ کے مورب ہونے کے لیے اس کے اندر استحقاق اعراب کی فقط صلاحیت کافی ہے، اعراب کا استحقاق بالفعل پیدا ہو جائے اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے نا۔ اچھی بات ہے۔ اس لیے عامل کے آنے کے بعد، یا دوسرے لفظوں میں کہیے، کسی کلمے کو اگر ہم عامل کے ساتھ مرکب ہونے کے بعد مورب کہہ سکیں تو عامل کے ساتھ مرکب ہونے سے پہلے بھی اسے مورب کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسماء معدودہ زید، عمر، بکر، الف، با، تا کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان پر عامل آ جائے، اعراب دینے والا، تو ان پر اعراب آ جاتا ہے، یعنی اعراب کی صلاحیت ہے ان کے اندر، تو ان کو ہم مورب کہیں گے۔ امام عبد القاہر جرجانی کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن مصنف قافیہ کے نزدیک صرف استحقاق اعراب کی صلاحیت کافی نہیں ہے، بلکہ استحقاق اعراب بالفعل ضروری ہے، اور ظاہر ہے استحقاق اعراب بالفعل تبھی ہوگا جب اعراب کا مقتضی کوئی عامل اس کے ساتھ جڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف قافیہ نے مورب کی تعریف میں المرکب کا لفظ بڑھا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مورب اس کلمہ کو کہیں گے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو۔ عامل کے ساتھ مرکب ہو جائے گا تو اس کے اندر استحقاق اعراب بالفعل پیدا ہو جائے گا، جو ان کے یہاں ضروری ہے، تو اب اس کو مورب کہیں گے۔ ایک دوسری بات یہ کہ کسی اسم کو مورب کہنے کے لیے اس پر اعراب کا اظہار ضروری نہیں ہے، بنا اعراب ظاہر کیے یا بنا اعراب دیے بھی آپ اسے مورب کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا جاءنی زید، یعنی زید، تو اب زید کے اندر استحقاق اعراب
کی فقط صلاحیت نہیں ہے، بلکہ جا عامل کے ساتھ مرکب ہونے کے بعد زید کے اندر استحقاق اعراب بالفعل پیدا ہو گیا ہے کہ جا رفع کا عامل ہے تو وہ رفع کا حقدار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جاء زید، لیکن اس کے باوجود ہم نے جب جاء زید کہا اعراب ظاہر کیے بغیر، تو بالاتفاق صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اور علامہ زمخشری کے نزدیک بھی بے اتفاق یہ اسم معرب ہوگا. صاحب کافیہ کے نزدیک اس لیے کہ استحقاق اعراب بالفعل پیدا ہو گیا ہے، اور علامہ زمخشری کے نزدیک اس لیے کہ اس کے اندر اعراب کی جو صلاحیت تھی عامل کے ساتھ لگ جانے کے بعد وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ہے نا. تو اب یہ کلمہ دونوں کے نزدیک بالاتفاق معرب ہوگا. کہتے ہیں اور اسی بنیاد پر کہ کلمہ کا جو اعراب ہے اس کو ظاہر نہ کریں تب بھی اس کو معرب کہا جاتا ہے. اسی بنیاد پر ایک محاورہ ہے عرب کا کہ لم تورب الکلمہ وہی معربۃ، کلمہ پر اعراب نہیں دیا گیا حالانکہ وہ معرب ہے. ہم نے کہا جانی زید، اب زید کو سب معرب کہہ رہے ہیں حالانکہ کونوں اعراب اس پہ نہیں دیا گیا ہے. تو اسی بات کو اما وجود الاعراب بالفعل سے انہوں نے ظاہر کیا ہے. اب ایک بار سلیس ترجمہ کر لیں پورے عبارت کا. کہتے ہیں علم، تم جان لو کہ ان صاحب الکشاف جعل الاسماء المعدودۃ العاریۃ عن المشابہۃ المذکورۃ معربہ، کہ صاحب کشاف نے ان اسماء کو جو معدودہ ہیں اور مشابہت مذکورہ سے خالی ہیں معرب قرار دیا ہے صاحب کشاف نے. اور جھگڑا جو ہے نحویوں کے درمیان یہ اس معرب میں نہیں ہے جو تمہارے قول آربتو کا اسم مفعول ہے، کیونکہ آربتو کا اسم مفعول جو معرب ہے اس معرب کا حصول تو تبھی ہوگا جب کلمے کے آخری حرف پر اعراب جاری کر دیا جائے ترکیب کے بعد. جیسے ہم کہیں جاءنی زید، اعراب ظاہر کر کے تبھی لغوی اعتبار سے یہ اسم معرب کہا جائے گا. اس میں اختلاف نہیں ہے کہ معرب لغوی تبھی ہوگا جب اعراب ظاہر کر دیا جائے. اختلاف علامہ زمخشری کا اور صاحب کافیہ کا کس معرب میں ہے؟ کہتے ہیں بل فی المعرب اصطلاحاً، اصطلاحی معرب میں ہے. اختلاف کیا ہے کہ علامہ زمخشری یعنی صاحب کشاف نے محض استحقاق اعراب کی ترکیب کے بعد صلاحیت کا اعتبار کیا ہے کہ اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ عامل کے ساتھ اگر مرکب ہو جائے تو اس پر اعراب آ جائے، ایسا اسم عامل آنے سے پہلے بھی مرکب ہوگا. کہتے ہیں وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ عبد القاہر، اور یہی مسلک امام عبد القاہر کے کلام سے بھی ظاہر ہے کہ بس ان کے نزدیک استحقاق اعراب کی صلاحیت کافی ہے، استحقاق بالفعل ضروری نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ مع صلاحیت حصول الاستحقاق بالفعل، لیکن مصنف نے یعنی مصنف کافیہ نے صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اعراب کے استحقاق بالفعل کے حصول کا اعتبار کیا. اور ظاہر ہے استحقاق بالفعل کسی اسم کے اندر تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب وہ کسی عامل کے ساتھ مرکب ہو جائے. اور جب یہ موقف ہے ان کا وَلِهَذَا اخذت ترکیب فی تعریف، صاحب کافیہ نے معرب کی تعریف میں ترکیب کو لیا ہے. رہ گیا
اعراب کا وجود بالفعل اسم کے معرب ہونے میں، تو اس کا اعتبار کسی نے نہیں کیا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لم تعرب الکلمہ، کلمے کو اعراب نہیں دیا گیا، اس کے باوجود وہ معرب ہے۔ یعنی کوئی کسی کو آپ مضروب کب کہیے گا؟ جب ضرب واقع ہو جائے اس پر۔ اسی طرح سے کلمہ کو آپ معرب کب کہیے گا؟ جب اعراب دے دیجئے اس کو، لیکن معرب اصطلاحی کا یہ حال ہے کہ اعراب مت دے دیجئے، وہ سکون وقفی کر لیجئے، جانی زید کہیے، مگر اس کے باوجود زید معرب ہوگا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ اتنا ہی۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ اب تک آپ نے نحو میر میں جو معرب کی تعریف پڑھی تھی کہ معرب وہ اسم ہے جو عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو، آخر اس جمہور کی مشہور و معروف تعریف چھوڑ کر صاحب کافیہ نے اس سے الگ ایک معرب کی تعریف کیوں کی، اس تعریف کی طرف عدول کیوں کیا، اس کا انشاءاللہ کل تفصیلی بیان